اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، ہمارا 17واں سبق یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ کے بارے میں ہے۔ ہمارا 16واں سبق جو تھا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے بارے میں تھا، تو اس سے اگلا سبق جو ہے وہ زرہ کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ مزید بہتری ہم کیا کر سکتے ہیں، اور ہمارے چینل کو اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرہ کا بیان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 7 زرہیں تھیں جن کے نام حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، ذات الفضول، جو اپنی وسعت کی وجہ سے اس نام کے ساتھ مشہور تھی، اور یہی وہ زرہ ہے جس کا قصہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، جو ابو الشحیم یہودی کے پاس رہن تھی، اور باقی 6 کے نام یہ ہیں۔ نمبر 2، ذات الحواشی۔ نمبر 3، ذات الوشاح۔ نمبر 4، فضہ۔ نمبر 5، سعدیہ سغدیہ۔ نمبر 5، سغدیہ۔ نمبر 6، تبرہ۔ نمبر 7، خرنق۔ اس باب میں 2 حدیثیں ذکر کی گئی ہیں۔ حدیث نمبر 1۔ حدیث نمبر 1 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک پر احد کی لڑائی میں 2 زرہ تھیں، ایک ذات الفضول اور دوسری فضہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چٹان کے اوپر چڑھنے کا ارادہ فرمایا، مگر وہ اونچی تھی، اور 2 زرہوں کا وزن نیز غزوہ احد میں وہ تکلیفیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تھیں کہ جن کی وجہ سے چہرہ مبارک خون آلودہ ہو گیا تھا۔ غرض ان وجوہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چٹان پر چڑھ نہ سکے، اس لیے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچے بٹھا کر ان کے ذریعہ سے اس چٹان پر چڑھے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ابو طلحہ نے جنت کو یا میری شفاعت کو واجب کر لیا۔ فائدہ: جنگ احد میں لڑائی کی حالت نہایت خطرناک تھی، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وہمہ بعض لوگوں کو ہو گیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونچی جگہ اس لیے تشریف لے گئے تھے تاکہ سب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مطمئن ہو جائیں، اور بعض اکابر نے لکھا ہے کہ کفار کے دیکھنے کے لیے چڑھے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن کمال شجاعت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب غزوہ احد کا ذکر فرماتے تو کہتے تھے کہ یہ دن تمام کا تمام طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال بنا رکھا تھا۔ 80 سے زائد زخم ان کے بدن پر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ ان کا ہاتھ بھی شل ہو گیا تھا۔ حدیث نمبر 2۔ حدیث نمبر 2 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک پر جنگ احد میں 2 زرہیں تھیں جن کو اوپر نیچے پہن رکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زرہ پہننا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال توکل کے منافی نہیں، اس لیے کہ اول تو کمال سلوک خود صوفیاء کے یہاں بھی رجوع الی البدایت ہے، یعنی عام معاملات میں عام لوگوں جیسا برتاؤ ہو لیکن شریعت کی پابندی طبیعت بن جائے۔ دوسرے یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں اس قسم کے امور امت کو تعلیم کے لیے ہوا کرتے ہیں، اور یہ ظاہر بات ہے۔ تیسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، قرآن شریف کی سورۃ النساء کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، کافروں کے مقابلہ میں اپنی تو احتیاط رکھو، یعنی ان کے داؤ گھات سے بھی ہوشیار رہو، اور مقابلہ کے وقت سامان، ہتھیار، ڈھال وغیرہ سے بھی درست رہو۔
پھر ان سے مقابلہ کے لیے متفرق طور پر یا مجتمع طور پر جیسا موقع ہو نکلو۔ بیان القرآن۔ اس لیے حفاظت کا حسب موقع سامان لینا آیت شریفہ کا امتثال ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اللہ جل شانہ کے ارشادات پر عمل کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اسی سلسلہ میں زرہ، خود وغیرہ جملہ احتیاطی سامان کا استعمال ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔